الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 44ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ باب نمبر 77، باب ما جاء فی من ترک الصلاۃ۔ یہ باب ہے ان کے بارے میں جو نماز کو چھوڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 1078، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن اور کفر، ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی ہے، کوئی ان دونوں کو جدا کرنے والا ہے تو وہ ہے نماز۔ حدیث نمبر 1079، 79، حدثنا اسماعیل بن ابراہیم البالسی حدثنا علی بن الحسن ابن شقیق حدثنا حسین بن واقد حدثنا عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ وہ عہد جو ہمارے اور ان کے یعنی مسلمانوں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، تو جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کفر ہے۔ جو ہمارے اور ان کے یعنی کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، تو جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی کافروں جیسا کام کیا۔ 1080، حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی عن عمرو بن سعد عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لیس بین العبد و بین الشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکہا فقد اشرک۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن اور شرک کے درمیان نہیں ہے مگر نماز کا چھوڑنا۔ تو جب ایک بندے مومن نے نماز چھوڑ دیا تو اس نے شرک کیا۔ ان حدیثوں اور اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں فقہائے کرام کا نظریہ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد اور حضرت اسحاق، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے، اور کچھ صحابہ کرام بھی یہی کہا کرتے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صاحبین اور احناف کا کہنا یہ ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنے سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ عمل، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یہی بہت سے صحابہ کرام کا بھی نظریہ ہے کہ عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے، لیکن وہ رہے گا مومن ہی، کافر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے اور ہمارے درمیان یہ نماز فرق ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کافروں جیسے ہیں، یعنی کافروں جیسا کام کرتے ہیں لیکن کفر نہیں ہوتا ہے۔ باب نمبر 78، باب فی فرض الجمعہ۔ یہ باب ہے جمعہ کے فرض کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1081، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا الولید بن بکیر ابو جناب یا خباب
حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته۔ اس باب میں نماز جمعہ کے فرض ہونے کا بیان ہے کہ نماز جمعہ فرض ہوئی اور کب فرض ہوئی اس کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور دوسرے کاموں میں مشغول اور مصروف ہونے سے پہلے، دوسرے کاموں میں بزی ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف بڑھو، نیک اعمال کی طرف بڑھو اور تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو چیز ہے اسے اس کے ذکر کی کثرت سے ملا دو، یعنی تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نماز ہی ہے، تم اپنے رب سے نماز کے ذریعہ سے ملو گے تو اس کا کثرت سے ذکر کرو اور ظاہر میں اور پوشیدہ طور پر کثرت سے صدقہ کرو۔ ظاہر اور پوشیدہ یعنی ظاہر میں بھی کھلے میں بھی لوگوں کو صدقہ دو اور چھپا کر بھی لوگوں کو اللہ کے لیے صدقہ دو، نیک اعمال کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے صدقہ دو۔ ترزقوا وتنصروا وتجبروا، ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہاری مصیبتیں دور فرمائے گا۔ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جمعہ کی نماز فرض کی ہے فی مقامی ھذا، میری اس جگہ پر، اسی دن، اسی مہینے میں، اسی سال سے قیامت تک کے لیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا اسی دن سے جمعہ کی نماز فرض ہوئی۔ فمن ترکہا فی حیاتی او بعدی، تو جس نے اسے چھوڑ دیا خواہ میری زندگی میں یا میرے پردہ فرمانے کے بعد، اور اس کا کوئی عادل امام ہو یا جائر امام ہو، عادل امام مطلب اچھا امام اور خلیفہ ہو، اور جائر کا مطلب کوئی ظالم خلیفہ ہو، تو کسی وجہ سے بھی اس نے چھوڑا ہو، استخفافاً بہا، یعنی چاہے عادل امام یا ظالم امام کے پیچھے، ظالم خلیفہ کے پیچھے نماز نہ پڑھی اور چھوڑا کیوں؟ استخفافاً بہا، اس نماز جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے، او جحوداً لہا، یا اس کا انکار کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاک آلود کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی کام میں برکت نہ دے، اور نہ ہی اس کی نماز ہے، نہ ہی زکوٰۃ ہے، نہ ہی حج ہے، نہ ہی روزہ ہے، نہ ہی کوئی نیکی ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر کوئی شخص نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یا تو اس کا انکار کرتا ہے کہ نماز جمعہ فرض نہیں، یا یہ سوچ کر چھوڑتا ہے کہ نماز جمعہ تو 2 ہی رکعت ہے، ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے، ہلکا سمجھتا ہے اس کو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اور کوئی نیکی، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو جو توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ کوئی عورت مرد کی امامت نہ کرے، اور کوئی اعرابی جو مدینہ کے اطراف گاؤں کے رہنے والے تھے
ان کو کہا جا رہا ہے نہ ہی کوئی اعرابی کسی مہاجر کا امام بنے، نہ ہی کوئی فاجر، فاسق و فاجر جو ہوتا ہے، نہ ہی کوئی فاجر کسی مومن کا امام بنے۔ تو یہاں پہ فاجر کا مطلب ہوتا ہے کافر، یہاں پہ وہ فاسق و فاجر نہیں، یہاں پر کافر ہے۔ مومن کے ساتھ جب فاجر کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کافر، یعنی کوئی کافر بھی کسی مومن کا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر فاجر کا معنی فاسق و فاجر یعنی گنہگار شخص لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہ ہی کوئی گنہگار شخص کسی متقی مومن کا امام بنے الا ان یقہرہ بسلطان، ہاں مگر یہ کہ وہ غلبہ اور طاقت سے اس کو غالب کر لے، مقہور کر لے، اپنے انڈر کر لے، اور پھر اسے ڈرائے، چاہے تلوار سے یا کوڑے سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز سے ڈرائے جس سے کہ اس کی جان جا سکتی ہے اور اس کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے، تو ایسا مومن نماز اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ مطلب اس کے دو معنی آ رہے ہیں حدیث کے، یعنی کہ تو وہ ایک ہی حدیث کے دو معنی ہیں، یعنی کافر اگر جو ہے خلیفہ ہو، وہ اگر امامت کروانا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ طاقت کا استعمال کر کے یعنی قتل کر دیتا ہوں بول کے دھمکی دیتے ہوئے، دھمکی دے کر، یا گردن پر تلوار چھرا وغیرہ رکھ کر جو ہے، یا سخت سزائیں جو ہے دوں گا بول کے ڈرا کے اگر وہ پڑھوانا چاہ رہا ہے تو یہ مجبوری ایک الگ شکل ہے۔ لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جو مومن و مسلمان ہیں، وہ گنہگار، فاسق، فاجر یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے، داڑھی منڈانے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، ایسے مسلمانوں کے پیچھے بھی نیک مومن متقی کو چاہیے کہ وہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ جی، اور مطلب اس کی بھی اور ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ ظلم کریں یا زبردستی پڑھوانا چاہے، طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر، گولیوں کے زور پر، ظلم کے زور پر، جبر کر کے اگر وہ پڑھوانا چاہتا ہے تو یہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن اگر جبر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تو بہتر بلکہ یہ حکم ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ یہ بہتر ہے یا پھر یہ آرڈر ہے؟ آرڈر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فاجر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے بغیر کسی مجبوری کے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ یہ ایک ہو گئی۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ یعنی کھلم کھلا دکھا کر بھی خیر خیرات کرنا چاہیے، چھپا کر بھی خیر خیرات کرنا چاہیے۔ تو دکھا کر خیر خیرات کرنے کی جو ترغیب دلائی جا رہی ہے اس معنی میں ہے کہ دیگر پیسے والوں کو بھی جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ہو کہ وہ بھی غریبوں کی خیر خواہی کرے، ان کی مدد کرے، ان کو توجہ دلانے کے لیے، ان کو ترغیب دلانے کے لیے دکھا کر صدقہ و خیرات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور بلکہ نیت اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری کی نیت نہ ہو، اور پیسے والوں کو ترغیب دلانا مراد ہو تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ یہ مطلب اس کا کیا مفہوم ہے؟ اصل جو کسی بھی عمل میں اصل ہے نیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ ہمارے دل اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، ہمارا دل اگر اس بات پر مطمئن ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ظاہر میں کوئی کام کریں یا چھپا کر کوئی کام کریں، ہر حال میں ایک جیسا ہوگا۔ جیسے کہ نماز پڑھنا، اب اگر کوئی شخص فرض نماز کو بھی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ لا مدخل الریا فی سقوط الفرائض، فرض کے ساقط ہونے میں ریا کا کوئی دخل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز نیت بھی یہ کر لیتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ نمازی ہے اسی لیے وہ مسجد آتا ہے، تب بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوگا نماز کو چھوڑنے کا۔ فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کو جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ یہ تو ہے کہ اس کی نیت ہی ہے دکھانے کی۔ اور اگر کوئی ایسی نیت نہیں کرتا ہے تو اب چاہے وہ کھلے میں کوئی کام کرے یعنی چھپا کر کوئی کام کرے یا ظاہر میں کوئی کام کرے، ہر حال میں اس کا وہی ہوگا، تو یعنی کہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اور ظاہر میں کام کرنے سے ایک مقصد اگر اس کا یہ ہے ساتھ میں کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہ کام کریں، نیک کام ہے دوسرے لوگ بھی کریں، تو جتنے لوگ بھی اس کو دیکھ کر کام کریں گے وہ نیک کام، تو ان کا بھی ثواب ان کو ملے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بیہقی کی حدیث شریف ہے
اسی اس مضمون سے تعلق ہی اس سے مضمون کا تعلق بھی ہے حدیث مبارک کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً بیہقی یا سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، میں نے اتفاق سے 3-4 دن پہلے ہی جو ہے میرے مطالعے میں یہ حدیث مبارکہ آئی تھی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ کوئی نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کی نیت سے کرتا ہو۔ کوئی کام اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت یا کوئی فلاحی کام یا کوئی خیر والا کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی دینی مدارس، خواہ کوئی بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن نیت بندوں کو دکھانے کی ہے اور ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ ریاکاری، دکھاوا چھوڑ نہ دیتے۔ جب تک چھوڑیں گے نا اس وقت تک اللہ ان سے ناراض رہے گا، جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ ریاکاری کے بارے میں ہے کہ وہ شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، معاذ اللہ، وہ شرک خفی ہے، یعنی کہ ریا شرک کیا ہوتا ہے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں یا اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ ہی کے جیسا کسی اور کو مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ فلاں دوسرا بارش برسا سکتا ہے، ایسا ماننا، یا رزق دے سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، تو یہ ہوتا ہے شرک۔ اسی کو شرک جلی بھی کہتے ہیں۔ اور شرک خفی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ شرک میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے کا مطلب ہوتا ہے شرک، تو اب ہم نے اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ لوگوں کو شریک کر لیا کہ انہیں بھی دکھانا ہے اور اللہ کو بھی دکھانا ہے، تو یہ بھی گویا ایک طرح کا شرک ہوا، اسی لیے اس کو بھی شرک کا نام دیا جاتا ہے، شرک خفی۔ تو ریا شرک خفی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بندہ مومن اگر ریا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے تو اس کو اس کا اجر، یعنی وہ جتنی بھی نیکیاں کرے گا بعد میں بھی جو ریا کے طور پر نہ ہو، اس کا اجر اسے نہیں ملنے والا۔ لہذا ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں اور شرک خفی سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی ریاکاری، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بھی کام کریں اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے بدلے اس کام سے خوش ہو کر، اگر ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کام سے خوش ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1082، حدثنا یحییٰ بن خلف ابو سلمہ حدثنا عبد العلی عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابی امامہ ابن سہل بن حنیف عن ابیہ ابی امامہ عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک قال كنت قائد ابی حين ذهب بصره فكنت اذا خرجت به الى الجمعة فسمع الاذان استغفر لابی امامہ اسعد بن زرارہ ودعا له فمكثت حينا اسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله ان ذا لعجز اني اسمعه كلما سمع اذان الجمعة يستغفر لابي امامة ويصلي عليه ولا اساله عن ذلك لما هو، فخرجت به كما كنت اخرج به الى الجمعة فلما سمع الاذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا ابتاه ارأيتك صلاتك على اسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة في نقيع الخزمات في هزم من حرة بني بياضة قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد کی جب بینائی ختم ہو گئی تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، تو جب میں ان کو جمعہ کے دن لے کر نکلتا اور وہ اذان سنتے تو حضرت ابو امامہ یعنی اسعد ابن زرارہ کے لیے استغفار کرتے اور دعا کرتے۔
تو جب بھی میں ان سے یہ بات سنتا، ان کی یہ دعا اور استغفار سنتا، تو میں ٹھہر جاتا اور اپنے آپ سے کہتا خدا کی قسم یہ تو سستی ہے، میری بیوقوفی ہے کہ میں ان سے سنتا ہوں کہ جب بھی وہ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو حضرت ابو امامہ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان پر درود بھی بھیجتے ہیں، اور میں ان سے کبھی نہیں پوچھ سکا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو جب ایک دن میں ان کو لے کر نکلا جمعہ کے لیے، تو جب انہوں نے اذان جمعہ سنی تو استغفار کیا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا اے والد محترم، میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو اسعد ابن زرارہ پر صلوات بھیجتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے لڑکے کہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز جس نے ہمیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ سے آنے سے پہلے، تو وہ یہی اسعد ابن زرارہ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ان دنوں آپ کتنے لوگ تھے؟ تو آپ نے فرمایا 40 لوگ۔ دو حدیثیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جمعہ کی نماز فرض کی ہے اسی جگہ، اسی دن، اسی مہینے، اسی سال میں، اسی سال سے قیامت کے دن تک۔ اور دوسری حدیث یہ آئی کہ حضرت اسعد ابن زرارہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور حضرت اسعد ابن زرارہ نماز جمعہ قائم کی اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ اور اتنا تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جمعہ کی نماز، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جمعہ کی نماز مکے میں کبھی ادا نہیں فرمائی تھی ہجرت سے پہلے، بلکہ مدینے میں ہی جمعہ کی نماز شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ جگہ جہاں پر کہ پنجگانہ نماز جمع ہو کر پڑھنا ممکن نہ ہو، دشوار ہو، اتنا پریشان کرتے ہوں مکے والے، مکے کے کفار، تو وہاں پر جمعہ کی نماز با جماعت اذان کے ساتھ، ندا کے ساتھ کیسے ادا کی جا سکتی تھی۔ تو اب اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے یہاں مدینے میں نماز جمعہ ہو رہی ہے، اور پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جمعہ کی نماز ابھی فرض کی گئی۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ کون ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوں؟ تو محدثین اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یہ مکے میں ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کو ادا کرنا ابھی مکے والوں پر فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ جمعہ کے قیام کے لیے امن شرط ہے، اور وہ ابھی امن میں نہ تھے، امن کی حالت میں نہ تھے، اسی لیے ان پر جمعہ کی نماز کا ادا کرنا فرض نہیں تھا۔ لیکن مدینے والے حضرت اسعد ابن زرارہ کی امامت میں جمعہ کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1083، حدثنا علی بن المنذر حدثنا ابن فضیل حدثنا ابو مالک الاشجعی عن ربعی ابن حراش عن حذیفہ وعن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا کان للیہود یوم السبت والاحد للنصارى فهم لنا تبع یوم القیامۃ الى یوم القیامۃ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون المقضی لهم قبل الخلائق۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ سے گمراہ کر دیا تھا، یعنی ہم سے پہلے جتنے لوگ تھے انہیں اس دن کا پتہ نہیں چلا کہ جمعہ کون سا دن ہے، یعنی وہ دن جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فرمایا ہے کہ یہ سب سے افضل دن ہے، دینوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ ہے، وہ سب پر پوشیدہ کر دیا تھا۔ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن تھا، ہفتے کا دن، اور نصرانی، عیسائیوں، کرسچن کے لیے اتوار کا دن۔ فہم لنا تبع الی یوم القیامہ، تو قیامت تک یہ لوگ ہمارے پیچھے رہیں گے۔ ہم نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا والوں میں سب سے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن
فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ والاولون المقضی لہم قبل الخلائق، لیکن پہلے ہیں، اول ہیں، فرسٹ آئیں گے جب کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے گا، تو مخلوق کے فیصلے میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن سے ہم سے پہلے والوں کو، دوسری امتوں کو گمراہ کر دیا تھا، کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جمعہ عربی نام ہے، اس سے پہلے خود عربی میں اس لفظ کو جمعہ نہیں کہا جاتا تھا، یعنی اس دن کو جمعہ کے نام سے نہیں یاد کیا جاتا تھا، دوسرے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ہر زبان میں الگ الگ لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن لفظ جمعہ جو خاص تھا اس دن کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے تحفے کے طور پر رکھا تھا۔ کسی اور امت کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ لفظ جمعہ جو ہے وہ کس دن کے لیے ہے اور وہ کون سا دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے قیاس سے سنیچر کا دن طے کیا، ہفتے کا دن، اور نصرانی اور عیسائیوں نے اتوار کا دن طے کیا۔ اور ہمیں سب سے اہم دن جو دن کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، وہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب نمبر 79۔ جمعہ سے متعلق جو ہے نصاب اہل خدمت شرعیہ کی جو ہے تفصیلی ویڈیو ریکارڈنگ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام کروائی گئی ہے، جسے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے، جس کی تقریباً 25 نشستیں ہیں نمازوں کے سلسلے میں۔ تو ماشاءاللہ جامعہ انواریہ کے شیخ الحدیث مفتی محمد امین الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ نے اس کی ریکارڈنگ فرمائی تھی، اور وہ پوری مکمل اپلوڈ ہے، تو پورا تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس میں جو ہے بیان کیا گیا۔ باب نمبر 79 بابٌ فی فضل الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1084۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحییٰ بن ابی بکیر حدثنا زہیر بن محمد عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن عبد الرحمن بن یزید الانصاری عن ابی لبابۃ بن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر فیہ 5 خلال خلق اللہ فیہ آدم واہبط اللہ فیہ آدم الى الارض وفیہ توفى اللہ الآدم وفیہ ساعة لا يسأل اللہ فیہ العبد شیئا الا اعطاہ ما لم يسأل حراما وفیہ تقوم الساعة ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے عظمت والا دن ہے۔ وہ یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، بقرعید کا دن اور عید فطر کا دن، تو عید الاضحیٰ اور عید فطر کے دن سے بھی زیادہ باعظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فیہ 5 خلال، اس میں 5 چیزیں ایسی ہوئی ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اسی دن اتارا۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن موت عطا فرمائی۔ تو پہلی بات، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اتارا، یہ اسی دن پیدا فرمایا، یہ ایک عظمت والی بات ہے اور بہترین بات ہے، اچھی بات ہے۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر اتارا۔ تو اس کے بارے میں کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بھی فضیلت والی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اور زمین کا خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر ان کی نسل کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اب اگر آدم علیہ السلام زمین پر نہ اتارے جاتے تو یہ نسل انسانی زمین پر نہیں پھیلتی، اور جب زمین پر نہیں پھیلتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کی پیدائش بھی عمل میں نہ آتی۔ تو یہ سب چیزیں ایک رحمت،
ایک رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے رب سے جا ملے، کہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رب سے جا ملے، تو یہ وصال کا وقت ہوتا ہے، ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور ملنے کے وقت سے زیادہ بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں وصال نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف جنہیں حاصل ہوا۔ اور ایک اور چیز، یعنی چوتھی چیز جو جمعہ کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ فیہ ساعتن، جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اگر وہ حرام کی طلب نہ کرے، اگر وہ حرام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگ رہا ہو، تو بندہ جو بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں احادیث کریمہ متعدد ہیں اور اقوال تقریباً 32 ہیں، لیکن جو سب سے راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جب امام کھڑا ہوتا ہے، یعنی خطبے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے امام، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس دن کا آخری وقت، لیکن ان دونوں میں بھی سب سے راجح اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ وہ وقت نماز کا وقت ہوتا ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، یہ اہم وقت ہوتا ہے۔ راجح معنی مشہور قول، راجح مطلب سب سے بہتر، یعنی تمام علماء کرام اور فقہا کے یہاں تمام قول میں سب سے ایسا قول جس کو کہ پیش کیا جا سکے، جس کو مانا جا سکے، جن کو سب نے مانا ہے، وہ یہی ہے کہ نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے خطبے کے درمیان دعا کرنا خود احادیث سے بھی ثابت ہے، خطبے کے درمیان دعا کرنی چاہیے، اور لیکن دعا کرے تو چونکہ بہت کم وقت ملتا ہے، بہت مختصر ہے، اور دل ہی دل میں دعا کر لے۔ اور اسی دن قیامت برپا ہوگی، کوئی بھی فرشتہ، مقرب فرشتہ، نہ ہی زمین، نہ آسمان، نہ ہوا، نہ پہاڑ، نہ ہی سمندر کو یہ طاقت ہے کہ وہ اس جمعہ کی فضیلت کو اٹھا سکے، یعنی جس کو بھی یہ دیا جاتا وہ اب اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، کتنی فضیلت ہے اس کی، اس دن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، وہ دن ہمیں عطا فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حدیث نمبر 1085، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الحسین بن علی عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابی الاشعث الصنعانی عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت یعنی بلیت فقال ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا فرمائے گئے، اسی دن نفخے یعنی سور پھونکا جائے گا، اسی دن کڑک ہوگی، ایک بہت تیز آواز ہوگی جس سے کہ سب لوگ ڈر جائیں گے اور مر جائیں گے، یعنی قیامت کے آخری وقت میں ہوگا۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اس دن مجھ پر بہت کثرت سے درود بھیجو، اس دن مجھ پر بہت کثرت سے درود بھیجو۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خود یہی پسند ہے کہ مسلمان ان پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اب
تو اسی بات پر ایک بار درود پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے، خود وہ ہمیں حکم بھی دے رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم پر کثرت سے درود بھیجو، تو ایک مسلمان کا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب آیت درود یعنی ان اللہ و ملائکتہ کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی پڑھتا ہے اپنی تقریر کے دوران یا امام نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے منہ بند ہوتے ہیں اور وہ درود نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھاتے دعاؤں کے لیے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مین بیس ہے، اور دوسری جگہ تو فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے دعا نہیں کی تو گویا ہم نے عبادت ہی نہیں کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ایک بندہ مومن دعا کرتا ہے اور اس دعا میں اپنے حضور پر، اپنے رسول پر درود بھی بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا صرف اس درود کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو درود پڑھنا چاہیے۔ درود سے وہ بھاگے گا جو مومن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم رسول پر درود اور سلام بھیجو۔ تو جو ایمان والا ہے انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب مسلمان کہلانے والوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں تو اپنے رسول پر درود بھیجنے میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو جمعہ کے دن، تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک شخص نے یعنی کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے درود کیسے پیش کیے جائیں گے، درا حالے کہ آپ کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی۔ یعنی وہ ایک اعرابی تھے اور انہوں نے سوچا کہ ہر انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، تو یہ سوچ کر کہ جب گل سڑ جائیں گی تو ہماری درودیں آپ پر کیسے پیش ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ بے شک سبحان۔ تو اب اسی سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا باضابطہ کہ آپ کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو آپ کا درود ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ تو رسول کہہ سکتے تھے کہ گل سڑ جانے کے بعد بھی ہماری روح پر آپ کے درود پیش ہوں گے۔ اگر رسول گل سڑ جاتے تو یہ جملہ ہوتا ان کا کہ گل سڑ جانے کے بعد بھی روح باقی ہوتی ہے، اس روح پر آپ کے درود پیش ہوں گے، لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا جسم کھانا زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہوگا، ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے طبقے کے ساتھ یعنی رسول اور نبیوں کے طبقے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا جسم یہ گل سڑ جائے۔ زمین کو یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک نبی کے جسم کو گلا سکے، سڑا سکے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک نبی کا جسم گل سڑ نہیں سکتا تو مسلمانوں آپ خود سوچئے کہ جو لوگ یہ کہیں یا کوئی کتنا بڑا بھی اپنے آپ کو عالم کہلانے والا ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے تو ایسے شخص کو مٹی میں ملا دینا چاہیے، لیکن اپنے رسول سے کبھی بھی غداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے رسول بعد میں کوئی عالم۔ اگر ایک اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اپنے آپ کو دین کا عالم کہنے والا ایسی کوئی بات کرے جو رسول کے حدیث کے خلاف ہو، جو رسول کے عمل اور رسول کے
ارشاد کے خلاف ہو، رسول کی تعلیم کے خلاف ہو، تو اس شخص کی تعلیم کو اب دیوار پر مار پھینکیے، لیکن اپنے رسول کی تعلیم سے اپنا چہرہ مت پھیریے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1086، حدثنا محرز بن سلمہ العدنی حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ ما بینہما ما لم تغش الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سے جمعہ کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا کفارہ ہے، یعنی جمعہ کی نماز اگر تم نے پڑھ لی تو اگلے جمعہ تک تم نے جو بھی گناہ کیا ہے تو وہ یہ جمعہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوگا جب تک کہ تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر بڑے گناہ کبیرہ جیسے کہ زنا کرنا، چوری کرنا، یا کسی کا قتل کرنا، یا غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب جو گناہ کبیرہ ہے، اگر تم نے یہ سب کام نہیں کیا ہے، کوئی اور گناہ ہو گیا ہے، چھوٹے گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان یہ جتنے گناہ تم سے ہوں گے جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے وہ تمہارے لیے کفارہ ہوگا۔ تو مسلمانوں، جمعہ کی نماز پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یہ گناہ صغیرہ کا کفارہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی 5 نمازیں اور ہفتے بھر کی نمازیں غائب کر دی جائیں، کیونکہ ہر نماز کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان یہ نماز کفارہ ہوگی اگر ہم نے کوئی گناہ صغیرہ کیا ہے تو، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا اور ہماری نیکیاں بڑھیں گی، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر کرنا فرض ہے، تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے، اور یہ 5 وقت جو نماز ہم چھوڑ رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب گناہ کبیرہ کریں گے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو ہم نماز پڑھیں گے تو جو گناہ جھڑیں گے تو وہ یہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ کوئی صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ جو ہوگا بس وہی جھڑے گا، کبیرہ آپ کے پلے لگا رہے گا اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد قبر کا عذاب ہی ہمارا استقبال کرے، تو ایسا ہرگز نہ ہو، اس لیے التجا ہے کہ آپ تمام حضرات جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ حدیث باب نمبر 80، باب ما جاء فی الغسل یوم الجمعہ۔ یہ باب ہے جمعہ کے دن غسل کے بیان میں، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا یہ فرض ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اس بارے میں پہلے حدیثیں۔ حدیث نمبر 1087، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ ابن المبارک عن الاوزاعی حدثنا حسان بن عطیہ حدثنی ابو الاشعث حدثنی اوس بن اوس الثقفی قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا۔ اوس بن اوس ثقفی سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کرایا اور غسل کیا، یا پھر یہ کہ اچھی طرح سے غسل کیا، وبکرا وابتکرا، اور صبح سویرے اٹھا، یعنی جلدی اٹھا کا مطلب کہ زوال کا وقت جب ہوتا ہے، یعنی جب جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت وہ تیار ہو گیا، ومشى ولم يركب، اور پیدل چلا سوار نہ ہوا، ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہوا، فاستمع، تو اس نے سنا یعنی خطبہ سنا، ولم یلغو، اور خطبے میں کوئی غلط بات نہ کی، تو کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نیکی ملے گی، 1 سال کے عمل کی نیکی ملے گی، اجر صیامہا و قیامہا، تو کیسی نیکی؟ 1 سال
روزہ رکھنے اور 1 سال تک نماز پڑھنے کی نیکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1088 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا عمر بن عبید عن ابی اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول علی المنبر من اتى الجمعۃ فلیغتسل۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا منبر پر، وہ فرما رہے تھے کہ جو جمعہ کے دن آئے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آئے، وہ غسل کرے۔ حدیث نمبر 1089 حدثنا سہل بن ابی سہل حدثنا سفیان بن عیینہ عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر محتلم پر واجب ہے، یعنی ہر بالغ انسان پر واجب ہے۔ اب تینوں حدیثوں میں غسل کا ذکر ہے، تو کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور دوسری بھی احادیث جو ابھی بعد میں نیچے آئیں گی، جن کو میں پڑھ لوں، پھر اس کے بعد دونوں کی ایک ساتھ تشریح ہوگی۔ باب نمبر 81 باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذالک، یہ باب ہے غسل میں رخصت کے بیان میں، یعنی جمعہ کے دن کے غسل کی رخصت کے بیان میں، کہ اگر غسل کسی نے نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 1090 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعۃ فدنا وانصت واستمع غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى وزیادۃ 3 ایام ومن مس الحصى فقد لغى۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غسل کیا تو اچھی طرح سے غسل کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا، پھر وہ قریب ہوا یعنی امام سے قریب ہوا، اور خاموش رہا یعنی بات چیت نہ کی، اشارے نہ کیے، واستمع اور غور سے سنا امام کی باتوں کو، تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو ہے وہ بخش دیا جائے گا، اور 3 دن زیادہ، یعنی ٹوٹل 10 دنوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن مس الحصى فقد لغى، اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کیا۔ دوسری حدیث نمبر 1091 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا یزید بن ہارون انبانا اسماعیل بن مسلم المکی عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت یجزئ عنہ الفریضہ ومن اغتسل فالغسل افضل۔ حضرت انس بن مالک سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو ٹھیک ہے اور اچھا ہے، یجزئ عنہ الفریضہ، اس سے فرض ادا ہو جائے گا، فرض کے لیے وہ فرض کے ادا کرنے کے لیے کافی ہے، ومن اغتسل، اور جو غسل کر لے فالغسل افضل، تو غسل کرنا افضل ہے۔ ان پوری احادیث کے ترجمے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، افضل ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل پہلے سے فرض یا واجب نہیں، فرض نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ناپاک نہیں ہے جنابت کی صورت میں یا احتلام کی صورت میں، تو ایسی صورت میں وہ اگر صرف وضو کر کے بھی آ جائے تو یہ کافی ہوگا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ جب صرف وضو کرنے سے ہی نماز ہو جائے گی جمعہ کے دن، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تو پچھلی حدیث میں جو آیا ہے من اتی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ غسل کر کے آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کام کاج کرنے والے لوگ تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے پسینے نکلتے تھے، اور جب وہ انہی کپڑوں کو اور اسی طرح سے وضو کر کے جب مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے تو مسجد بھی چھوٹی تھی اور اس کی چھت بھی نیچی تھی، تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ بدبو آنے لگتی تھی، اور وہ بدبو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم لوگ غسل کر کے آیا کرو۔
یعنی غسل کر کے اس لیے آؤ تاکہ دوسروں کو تمہارے جسم سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے آنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب مسجد بڑی ہو گئی اور چھتیں اس کی کشادہ ہو گئیں، اونچی ہو گئی، اور پھر لوگ خود ہی صاف صفائی کا اچھے سے خیال رکھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کر کے آئے جمعہ کے دن تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن غسل کر لینا افضل ہے۔ باب نمبر 82، باب ما جاء فی التحجیر الی الجمعہ، یہ باب ہے نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا بیان، یعنی زوال کے بعد فوراً نکلنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1092، حدثنا ہشام بن عمار و سہل بن ابی سہل قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکۃ یکتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول فاذا خرج الامام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ درجے کے اعتبار سے کا مطلب یعنی جس طرح لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس طور پر ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، تو جب امام نکل جاتا ہے، یعنی جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خطبے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس اذان دینے سے پہلے جب امام کھڑے ہو کر ممبر پر چلے جاتے ہیں اذان سننے کے لیے، اس وقت طووا الصحف کہ وہ فرشتے اپنے دفتروں کو اور اپنے رجسٹر کو موڑ دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں فرشتے ان کے نام نہیں لکھتے۔ اب مسجد کے اندر آپ لوگ جو بعد میں آئیں گے خطبہ شروع ہونے کے بعد فرشتے ان کا نام نہیں لکھیں گے، ان کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا ویسا جیسا کہ پہلے مل سکتا تھا، آنے خطبے سے شروع ہونے سے پہلے جب آتے تو اس وقت جو ثواب مل سکتا تھا وہ اب نہیں ملے گا۔ فالمہجر الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف پہلے آنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اونٹ قربانی کرنے والا، اونٹ کی قربانی کرنے کی طرح، یعنی کہ اگر کوئی سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں تو اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو مینڈھا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری حدیثوں میں مرغی اور انڈے کا بھی ذکر ہے، یعنی جو اس کے بعد آئے گا اسے مرغی کا ثواب ملے گا، یا اسے اس کے بعد جو اور اس کے بعد آئے گا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة، تو جو اس کے بعد آئے یعنی کہ ان کے رجسٹر کو لپیٹ دینے کے بعد آئے، امام کے خطبہ شروع کرنے کے وقت آئے، تو فانما يجيء بحق الى الصلاة، تو وہ تو اس واجب کی وجہ سے آیا ہے جو اس کے اوپر ہے نماز کے بارے میں، یعنی نماز جو اس کے اوپر واجب اور فرض ہے، جو حق ہے اس کے اوپر نماز جمعہ کو ادا کرنا، وہ اس کی وجہ سے آیا، یعنی صرف اس کو اس کا ثواب ملے گا اور کچھ زیادہ نہیں۔ حدیث نمبر 1093، حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن سعید بن بشیر عن قتادہ عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التکبیر کناحر البدنہ کناحر البقرہ کناحر الشاة حتی ذکر الدجاجہ۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی مثال دی، یعنی جمعہ کی کہاوت بیان کی کہ جمعہ ایسے ہی ہے
کہ جو تبکیر میں آئے، تبکیر کا مطلب یہ ہوا کہ جو اول وقت میں آئے، بکرا بولتے ہیں صبح کے وقت کو، یعنی جلدی جو آ جائے تو وہ اونٹ قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر جو اس کے بعد آئے وہ گائے قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر جو اس کے بعد آئے وہ بکری کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا بھی ذکر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اونٹ قربانی کے کرنے کے اتنا ثواب، پھر جو بعد میں آئے گا گویا وہ اس کو گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، یا جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکری کی قربانی کرنے کے اتنا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 1094، حدثنا کثیر بن عبید الحمصی حدثنا عبد المجید بن عبد العزیز عن معمر عن الاعمش عن ابراہیم عن القمة قال خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد۔ حضرت علقمہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ جمعہ کے لیے نکلا تو انہوں نے 3 لوگوں کو پایا جو ان سے پہلے آ چکے تھے مسجد کے اندر، تو آپ نے فرمایا 4 کا چوتھا، 4 کا چوتھا یعنی 4 میں سے میں چوتھا ہوں، وما رابع اربعۃ ببعید، اور 4 کا چوتھا ہونا بھی دور نہیں ہے، یعنی کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایسے بیٹھیں گے، اس ترتیب سے بیٹھیں گے جتنی جلدی وہ جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر وہ جمعہ کے لیے آنے میں پہلی صف میں بیٹھنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بیٹھیں گے تو وہ بھی پہلی صف میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ اب وہ کس طرح؟ تو فرماتے ہیں الاول والثانی والثالث، جو پہلے آیا ہے وہ پہلے بیٹھے گا، جو دوسرا آیا ہے وہ دوسرے بیٹھے گا، جو تیسرا آیا ہے وہ تیسرا، اس طرح بیٹھیں گے ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ۔ پھر فرمایا رابع اربعۃ، کہ چوتھا، 4 کا چوتھا یعنی 4 جو چوتھی بعد میں آیا، چوتھے مقام پر آیا ہے وہ چوتھے مقام پر بیٹھے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ چوتھا مقام ہونا بھی یہ کچھ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے۔ اب اس کا مطلب، پورے کا مطلب یہ ہوا مسلمانوں کہ ایک بندے مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب وہ جائے تو دوسری اذان کا انتظار نہ کرے، بلکہ پہلی اذان جب ہو اسی وقت تیار ہو کر رہے اور مسجد کے لیے نکل جائے، بلکہ اگر تیار ہو چکا ہے تو مسجد کی طرف چلا جائے اگرچہ ابھی اذان اول بھی نہ ہوئی ہو، پھر اذان ہونے کے بعد اپنی سنتیں اور جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھے، بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کرے۔ لیکن وہاں جانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، تو جو مسجد کے اندر پہلے آئے گا ان کا رجسٹر میں نام پہلے ہوگا، اور جن کا نام پہلے ہوگا وہ فرشتے جب رب کی بارگاہ میں اس رجسٹر کو پیش کریں گے تو ہمارا رب خوش ہوگا کہ ہمارا یہ بندہ وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل ہوگی۔ اسٹاپ کریے علی اکبر۔